اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علقمہ بن ابی علقمہ عن امہ رضی اللہ تعالی عنہ دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعليها خمار رقيق فشكت عائشة وكست خمارا كثيفا رواه مالك ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت علقمہ بن ابی علقمہ اپنی والدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی ہیں۔ ان کے سر پر ایک دوپٹہ تھا جو پتلا تھا، پتلا دوپٹہ ان کے سر پر تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوپٹے کو جو پتلا تھا اس کو پھاڑ دیا اور اس کی جگہ اپنی بھتیجی کو موٹا دوپٹہ جو ہے وہ پہنا دیا۔ اس حدیث پاک کو امام مالک نے روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لبس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما قباء دیباج اودی له ثم اوشک ان نزعه فارسل به الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقیل قد اوشک ما انتزعته یا رسول اللہ فقال نہانی عنہ جبریل فجاء عمر یبکی فقال یا رسول اللہ کرئت عمران وآتتنیہ فما لی فقال انی لم اوتکہ تلبسہ انما آتیتکہ تبیہ فباؤ بألف درہم رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ریشم کا قبا پہنا، دیباج کا، یہ ریشم کی ایک قسم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ریشم کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت آپ نے پہنا، پھر آپ نے جلدی سے اس کو اتار دیا اور اس قبا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے وہ پہنا تھا، پھر جلدی سے آپ نے اس کو اتار دیا۔ فرمایا مجھے جبریل امین نے منع کیا، مجھے جبریل امین نے یہ قبا پہننے سے منع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، روتے آ رہے، آج تشریف لائے، رو رہے تھے، اور عرض کہ یا رسول اللہ ایک کام کو آپ نے ناپسند فرمایا اور جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا وہ مجھے عطا فرما دی۔ یہ قبا تھی، آپ نے خود اس کو ناپسند فرمایا اور پھر میرے پاس بھیج دی، تو ہماری میرا کیا قصور ہے، غلطی مجھ سے کیا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں یہ قبا پہننے کے لیے تو نہیں دی، میں نے تو اس لیے تمہارے پاس بھیجی ہے کہ تم اس کو بیچ دو، جس کی جو قیمت ملے اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبا کو 2000 درہم میں بیچ دیا، 2000 درہم میں بیچ دیا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انما نہى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوب المسمت من الحریر فاما العلم وسط الصوب فلا باس به۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا جس کا تانا بھی اور پیٹا دونوں ریشم کے ہوں اس کو منع فرمایا۔ اس پر ایک طرف لگا ہوا ریشم کی پٹی، 2-4 انگلی پٹی، اور یا ایسا کپڑا جس کا ایک وہ جو اس کا پیٹا ہے وہ ریشم کو صرف دوسرا کپڑا ہو، تو فرمایا فلا باس بھی، اس میں حرج نہیں ہے جب تک سارا ریشم نہ ہو۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ نبی رجا قال خرج علینا عمران بن حسین وعلیہ مطرف من خز وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انعم اللہ علیہ نعمتا فإن اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ۔ ابو رجا سے مروی ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ان پر ایک کپڑا تھا جس کے کناروں پر ریشم لگا ہوا تھا، سارا ریشم نہیں تھا، کناروں پر ریشم۔ تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر اس کو نظر آئے۔ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو عطا فرمائی ہے اس کا اثر اس بندے پر دیکھنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت کسنتان صرف مخیلۃ، رواہ البخاری فی ترجمۃ باب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جب تک یہ 2 چیزیں اس میں نہ ہو، ایک فضول خرچی نہ ہو، اور دوسرا تکبر نہ ہو۔ فضول خرچی کے ساتھ جو کام کرو گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جس میں تکبر آ جائے گا وہ بھی پسند نہیں۔ اگر تکبر اور فضول خرچی کے بغیر تم کھاتے ہو یا کوئی چیز پہنتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم یخالط اسراف ولا مخیلۃ، رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ۔ اس حدیث پاک کے بھی مفہوم ہوئی، الفاظ میں اختلاف ہے۔ یہ عمر بن شعیب سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو صدقہ کرو بطور لباس پہنو جب تک اس میں فضول خرچی اور تکبر کی ملاوٹ نہ ہو۔ ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک کی ملاوٹ ہو گئی تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان احسن ما زرتم اللہ فی قبورکم و مساجدکم البیاس۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 جگہ ہیں جہاں تم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہو۔ وہ 2 جگہ کون سی ہے؟ ایک مسجدیں ہیں، ایک تمہاری قبریں ہیں۔ ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو تو جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہوں ان کا رنگ سفید ہو،
سفید کپڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات پر تم سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی زیارت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حج کا بیان مکمل ہوا۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں کہ حج کے بعد وہ مدینہ طیبہ حاضر ہو کر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کریں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ہے، اور جو چیزیں مستحبات ہیں ان میں سے یہ بہترین ہے، بلکہ واجب کے درجے تک پہنچتی ہے۔ مصنف کا اپنا خیال ہوتا ہے یہ واجب کے درجے تک پہنچتی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی اچھائی میں بہت ساری باتیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعتا ولم یزرنی فقد دفعنی۔ جس آدمی کی توفیق ہو اور اس کے باوجود میرے روضے کی زیارت نہ کرے، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ میرے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اس کو نبھانے کا حق ادا اس نے کہ جفا کا لفظ، یہ لفظ جو ہے وہ جو تعلق محبت پر قائم ہوتا ہے اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس میں جفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کے پاس استطاعت تھی اور پھر بھی وہ میری زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہوا، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میری قبر کی زیارت کرتا ہے قیامت والے دن مجھ پر واجب ہے کہ اس کی شفاعت کروں۔ اس نے میری زیارت کی، اس وجہ سے یہ میری ذمہ داری بن گئی، مجھ پر واجب ہو گیا کہ قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے انتقال کے بعد جس آدمی نے میری زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ میرے انتقال کے بعد اس میں ایسے لوگ کچھ نصیب بھی ہیں کہ جو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو مدینہ طیبہ حاضر ہو کر روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جس نے آپ کی زیارت کی، آپ نے فرمایا وہ ایسی ہے جیسے میری زندگی نے اس نے میری زیارت کی۔ یہ بات ثواب کے اعتبار سے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے آپ کی زیارت کی وہ صحابی بن جاتا ہے، اور صحابیت کا اپنا ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جس کو زیارت کا شرف ہوا اس کو صحابی تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ثواب کے حساب سے وہ انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔